حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عید کے موقع پر دیکھا وہ اتنا بڑا خلیفہ، 4 بڑے بڑے صحابہ کے بعد تابعی ہوتے ہوئے صحابہ جیسی خلافت قائم کرنے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بننے سے پہلے 1,000 سونے کے سکے، بھاری بھاری کپڑے پہننے والا، خوشبو لگا کر جاتے، جس گلی سے گزرتے تو گلی مہک جاتی، ایسی خوشبو لگانے والے جب خلیفہ بنے، عید کا دن آیا، نئے کپڑے بچوں کو نہیں ہیں، گھر والی نے کہا کہ ہم تو پرانے کپڑوں میں کر لیں گے، چھوٹے بچے جو خلیفہ بادشاہ امیر المومنین کے بچے ہیں وہ عید کو جائیں گے، دوسروں کے بچے بھاری کپڑوں میں ہوں گے اور آپ کے بچے پرانے کپڑوں میں ہوں گے، تو بچوں کے دل پہ کیا گزرے گا؟ کچھ پیسے کا انتظام کر لو تاکہ بچوں کو نئے کپڑے کا انتظام کر دیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں نئے کپڑے کا انتظام کر سکوں، حرام مال سے انتظام کر کے جہنم میں جلنے کی طاقت نہیں ہے اور حلال مال سے کرنے کی استطاعت نہیں ہے۔ بچوں کو میں نصیحت کر دیتا ہوں کہ میرے پاس بس میں جو وہی میں تمہیں دے سکتا ہوں ہے کون؟ امیر المومنین ہے، بادشاہ ہے۔ آج کے لیڈروں کو دیکھو اور مسلمان لیڈر کیسا ہوتا ہے وہ دیکھو۔ تو گھر والی نے کہا خزانچی سے کہہ دو، بیت المال کے نوکر سے کہ اگلے مہینے کی سیلری پہلے دے دے، اگلے مہینے میں ہم فاقہ کر لیں گے، اس مہینے میں سیلری سے بچوں کو نئے کپڑے پہنا دیں گے۔ تو جب دربان سے کہا گیا بیت المال کے چٹھی میں لکھ کر کے اگلے مہینے کی سیلری مجھے پہلے دے دو، تو اس دربان نے کہا اگلے مہینے تک زندہ رہنے کی گارنٹی دے دو، میں اگلے مہینے کی سیلری دے دیتا ہوں۔ دربان بھی کیسے دیندار ہوا کرتے تھے، اپنے بچوں کو بلا کر آنکھوں سے آنسوں پوچھتے ہوئے کہنے لگے اپنے باپ کو معاف کر دینا کہ میں تمہیں خوشی نہیں پہنچا سکا۔ تو معصوم بچے کہنے لگے ابو جان ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارا باپ حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے، حلال ہے تو انتظام کرتا ہے، نہیں ہے تو حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں قرضے لٹا کے بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہیں زمینوں پہ ناجائز قبضے کر کے بیٹھے ہیں، بہنوں کی وراثت مار کھائے بیٹھے ہیں، حج پہ حج بھی، عمرے پہ عمرے بھی، نمازوں پہ نمازیں بھی، داڑیاں اور کرتے بھی، بہن کی وراثت دینے تیار نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک جنازہ میں نے دیکھا، ایک عورت مطالبہ کرتی ہے میرے بھائی کے جنازے میں بھی شریک ہوں گی، عورت قبرستان نہیں جانا چاہیے، نہیں میں آ کر رہوں گی۔ قبر پہ آتی ہے، سرہانے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے اے اللہ میرے بھائی کو اپنی رحمت سے محروم رکھنا، اپنی جنت سے محروم رکھنا جیسے اس نے میرے باپ کی وراثت سے مجھے محروم رکھا۔ بہنیں قبر پہ آ کے بھائی کی جنت سے محرومی کی دعا کر رہی ہیں۔ کیا عید مناؤ گے، کیا خوشیاں مناؤ گے؟ اس موقع پر بھی اگر بے حیائی کے کپڑے پہن کر، عیاشی والے لباس پہن کر اپنے بچوں اور بچیوں کو عیدگاہ لے جاؤ گے تو یاد رکھو غزہ اور فلسطین کے معصوم شہیدوں کی لاش پر ننگے ناچ کی طرح ہوگا، ان کی بد دعائیں لگیں گی۔ جہاں معصوم مائیں اپنے بچوں کی قبر پر فاتحہ پڑھتے پڑھتے رات گزارتے گزارتے وہیں سو جاتی ہیں، جہاں معصوم بچے اپنی ماں کی قبر پر بلبلاتے ہوئے وہی دن گزار کر دیتا ہے، ایسے معصوموں کی حالت دیکھ کر بھی بے حیائی کے لباس، حرام مال سے کیے گئے کپڑے، اس لیے توبہ کرو۔ اس رمضان میں کوئی حرام اور ڈاؤٹ فل والی کمائی سے ایک لقمہ اپنی اولاد کو نہیں کھلاؤں گا۔